ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ۔ سلسلہ وار درس قرآن ہمیں شروع ہوا تھا، چل رہا ہے 28واں سپارہ سورہ حشر تک ہم پہنچے۔ پچھلی دفعہ سورہ حشر آیت نمبر 8 تک، آیت نمبر 7 تک ہوا تھا، آج آیت نمبر 7 سے آگے ایک مضمون چلا آ رہا تھا کہ جو بنو نذیر قبیلے نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر انہوں نے یہود نے خلاف ورزی کی، بنو نذیر قبیلہ ہے، انہوں نے خلاف ورزی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بھائی ان پر چڑھائی کرو، ان پر حملہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر جب چلا گیا، انہوں نے اپنے قلعوں کا سہارا لیا، وہ قلعوں میں چھپ گئے۔ ان کو گمان تھا کہ ہمیں یہ قلعے بچائیں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی جب پکڑ آتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ پھر جب وہاں گئے تھے اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی صحابہ کو بتایا، بھائی تم نے ایک تھوڑی سی ایک کوشش کی، لیکن اصل وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ ہاں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب وہ اندر چھپ گئے تھے قلعے میں، تو باہر جو ان کے باغات تھے، ان کے گھر تھے، تو حکم ہوا کہ بھائی ان کے درختوں کو جلا دو، جو میوے سے بھرے پڑے ہیں، یہ کھجور کے درخت کھڑے ہیں، ان کو کاٹ ڈالو، جلا ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، ان کی سزا دنیا میں یہی ہے۔ ہاں، ایک تو ان کو جلائے وطنی سزا تھی، ایک تو ان کو نکال دیا، جلائے وطن کر دیا گیا، اور ان کی یہ سزا ہے یہ اس کی نحوست میں جو انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخرت تو ہے ہی، دنیا بھی ان کی برباد ہو گئی، یعنی صحابہ کے ہاتھوں ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا اور درختوں کو کیا جلا دیا گیا، درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ ہاں، کوئی فرماتے ہیں اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالی ان کی قسمت میں جلائے وطنی نہ لکھا ہوتا، یعنی کہ فی الحال تو دنیا میں یہ چند سزائیں، ایک تو ان کو جلائے وطن کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں اگر جلائے وطن ان کو یہ سزا ان کے لیے تجویز نہ کی ہوتی، ان کو دنیا میں ہی قتل کی سزا سنائی دی جاتی، لیکن چلو بھائی چھوڑ دیا، ہاں ان بھائی اسلام اسکول میں ان کو جلائے وطن کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ رب العزت نے ان کی قسمت میں جلائے وطنی نہ لکھی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو دنیا میں ہی قتل کی سزا دی جاتی، ان کو دنیا میں ہی قتل کر دیا جاتا۔ اب ان پر اللہ نے پھر بھی احسان کیا، چلو بھائی جلائے وطن ہو گئے، جان بچ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ تو دنیاوی عذاب ہے کہ ان کو جلائے وطن کیا گیا، ان کو مال و متاع چھین لیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، لیکن اسی پر بس نہیں، اگر یہ اس سے اب بھی باز نہ آئے دنیاوی زندگی میں، ایک تو ان کو نقد سزا ہے۔ ہاں، یہ مسلمانوں کی بڑی عبرت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت چاہے پریکٹیکل کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے اپنے کردار سے کرے، وہ نقصان سے خالی نہیں ہے، نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ایک تھوڑی سی مثال، تھوڑی سی جھلک موجودہ زمانہ ہے، موجودہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے اس قانون اور اس طریقے سے دور ہوئے ہیں، جتنا دور ہو رہے ہیں اتنا ہم پاپڑ بیل رہے ہیں، اتنا ہم سزا اٹھا رہے ہیں، جتنا ہم ان طریقوں سے دور، میرے معاشرے سے، میرے گھروں سے، میرے اولادوں سے، میرے جسم سے، یہ طریقہ دور ہوتا جا رہا ہے اور میں گزر رہا ہوں۔
دو کوڑی کا آدمی میرے سر پہ سوار ہے اور مجھے لگام ڈالی ہوئی ہے غلامی کی, اور جہاں چلاتا ہے چلا لیتا ہے, ہم چل رہے ہیں. یہ بھی ایک مثال ہے. اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا عقل مندو, سمجھو اور ان واقعات سے کیا لو, نصیحت حاصل کرو. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ادھر آتا ہے, یہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں ایک تو دنیا میں ہی ان کی سزا, ان کا مال متا برباد ہو گیا, صحابہ کے ہاتھوں سے جھڑا دیا گیا. ہے وہ بڑے پڑے وہ میوے کے درخت نپ اس کران کھزر پپیامت کاٹ ڈالا نیچے سے, وچھان وچھان ذلت سے ان کو کاٹ دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیاوی عذاب ہے نقد, اور آخرت میں کیا ان کو ہوگا, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے, جہنم کا عذاب ہے. ہاں تو اللہ پھر وجہ بھی بتا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. قرآن کہہ رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظالم بنے بیٹھے نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے خام میں کسی کو سزا دیں. وجہ بھی اللہ آگے فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ جو ان کو سبب سزا ملی نا دنیاوی, ان کا مال و متا برباد ہو گیا, جلائی وطن کیا گیا, ذلیل کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھوں سے جو یہ ذلیل کیے گئے, یہ یوں ہی نہیں بلکہ ان کو جرم بھی تھا. کیا جرم تھا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس وجہ سے ان کو ذلیل کیا گیا, جلائے وطن کیا گیا, مال و متا برباد کیا گیا, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کی تھی, مخالفت کی تھی. شاقوا اللہ, انہوں نے مخالفت کی اللہ کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اور یاد رکھو قانون قیامت تک بن کے ہے وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, جو شخص یا جو لوگ, جو بھی, من موصول عام ہے, جو بھی اللہ کی مخالفت پر اتر آئے گا, اللہ کی مخالفت کرے گا. اللہ کی مخالفت کیسے کرے گا؟ ایسے نہیں کہ اللہ کے سامنے ڈٹے گا, نہیں. اس کا راستہ یہی ہے کہ جس نے نبی کی مخالفت کی, اس نے کس کی مخالفت کی؟ اللہ کی, ہے نا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, اس میرے رسول کی کیا کرو, اتباع کرو. جس نے اس کی اتباع کی, رسول کی, اور اس کی محبت کی, تو گویا اس نے کس کی محبت کی؟ اللہ کی. یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. ہاں اب یہ خود سمجھ میں آتا ہے, اللہ خود محبت کرنے نہیں آئیں گے. جس نے رسول سے محبت کی, گویا اس نے کس سے محبت کی؟ اللہ سے. تو پھر اس کے بدلے میں تو محبت ہی ملے گی, رحمتیں ملیں گی, جنت ملے گی, خوشگوار زندگی ملے گی, دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے اللہ نے سکھایا ہے, ہم بار بار وہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہاں اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا, میری آخرت بھی, وقنا عذاب النار, مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. ہاں تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, جو مخالفت شخص جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی, یاد رکھو یہ قانون بن کے ہے قیامت تک, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. ہاں کوئی معمولی ذات نہیں ہے بھائی آپ مخالفت پر اتر آئے بس. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. ہاں آگے جو آیت ہے اللہ فرماتے ہیں اس میں کچھ آپس میں جب صحابہ نے یہ کیا, مثال وہ درخت کاٹ دیے, میوے سے بھرے پڑے تھے, اور بعضوں کو جلا دیا گیا, بعض ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا, یعنی ان کو ذلیل کیا گیا. اس میں کچھ آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. بعض صحابہ کہنے لگے اس بات میں تکلیف یار, شاید یہ جنگ میں, چلو جنگ تھی آپس میں, تو ہم نے جو یہ عمل کیا, دیکھو صحابہ کا کیا معیار تھا, کیا دل و سمجھ, کافروں کے ساتھ مسئلہ کہ ہم نے ان کو جو نقصان, مالی نقصان پہنچایا, شاید ہم نے زیادتی مت کی, شاید ہم نے زیادتی مت کی. دیکھو کفار کے ساتھ ایسا معاملہ ہے, ہم تو اپنوں کو ذلیل کرتے ہیں, ہم تو اپنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور بڑے فخر کہتے ہیں اس میں بھی سن امتی. ارے اسی نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سائے دہری میں, رشتہ دہری میں آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل مت کرو, آپس میں ایک دوسرے کو بلیک میل مت کرو. اچھا زور میرا سینہ تان کے دہجنا فلوئن دہجنا, یہ اپنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اور ان کو دیکھو غیروں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ تھا, جب ان کے, حالانکہ اللہ ہی کا حکم تھا, یا رسول اللہ سے ان کا حکم تھا. آگے اللہ فرما رہے ہیں
आगे फरमाए इनको आप अपनी जगह थोड़ा सा एहसास हुआ भाई हमने जो इनके मेवे से भरे हुए दरख्त काट डाले, जला डाले, घरों को बर्बाद किया, शायद ज्यादती मत हो गई हमारी तरफ से। इन्हें अपनी जगह थोड़ा सा एहसास हुआ ये ज्यादती मत हो गई। चलो जंग थी यार, इन्होंने हदशिकनी की थी, जलाए वतन को किया, दफा किया, लेकिन ये मत ज्यादती हमने की कहीं। या एक तो ये सवाल जहन में पैदा हुआ कि हमने मत ज्यादती की, यूं तो उसमें कारून एक सवाल ये पैदा हुआ। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि जब हम इन पर गालिब आ ही गए थे, इनको जलाए वतन हमने कर ही डाला था, अब जो ये हमको मिल जाता माल गनीमत, तो जो हमको मिलने वाला था हमने खुद ही हाथों से बर्बाद किया। ओह ये भी गड़बड़ हो गया। दो सवाल साहबा के दिल में क्या हुए, पैदा हुए। एक ये कि अशमकर ज्यादती, दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि भाई ये तो हमको मिलने वाला था, क्योंकि मगलूब हो गए, ये हार गए, ये चले गए, अब ये मालिक गनीमत के तौर पर हमको मिलने वाला था, तो ये जो हमको मिलने वाला था हमने खुद ही जाया किया। दो सवाल पैदा हुए। अल्लाह आगे फरमाते हैं ऐसी बात नहीं है, मा क़तअतुम मिन दीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमा अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह वलियुज्ज़ियल फ़ासिक़ीन। ये जब आपस में गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया, थोड़ा सा वो इज़्तिरारी कैफियत हो गई, भाई ज्यादती मत हो गई, या जो मिलने वाला था हम ही जाया कर दिया, फौरन आयत आई ऐसी बात नहीं है। मा क़तअतुम मिन दीनतिन, जो खजूर के तनु का वो दरख्तों का तना, कुलचा सा तना, मा क़तअतुम जो तुमने क्या दिया, काट डाला, औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन, या जिनको आपने खड़ा ही रखा है ना, अवतर, या जिन दरख्तों को तुमने काटा और जिनको तुमने छोड़ दिया, अला उसूलिहा अपने जड़ों पर, फबिइज़्निल्लाह, ये सारा अल्लाह का हुक्म था। तो मैं बिहुपान में बहस करने इंसानी थे साहब, भाई हो गया आपस में इख्तिलाफ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम्हें बहस करने, ये सारा किसकी इज़्न से, अल्लाह जल्ल शानुहु, फबिइज़्निल्लाह, ये सारा किसके हुक्म से था, अल्लाह के हुक्म से था। ये अल्लाह की रजामंदी, चाहे तुमने काटा, चाहे तुमने इनको जला डाला, चाहे खड़ा रखा, जो भी आपने किया ये सारा अल्लाह के हुक्म से था। ये सारा किसके हुक्म से था, अल्लाह के हुक्म से। अगर ये नबी की जुबानी थी, लेकिन नबी तो अपने तौर से नहीं कहता है, नबी वही के जरिए से कहता है। तो अल्लाह फरमाते हैं भाई आपस में बहस मुबासा करने की जरूरत नहीं, जो तुमने किया सजा के तौर पर इन नालायकों को, इन कुफार के साथ जो आपने ये जो अमल किया, चाहे तुमने जला डाला, इनके घरों को तोड़ डाला, तो फबिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के ही हुक्म और रजा से था। वलियुज्ज़ियल फ़ासिक़ीन, और ताकि काफिरों को जलील किया जाए। तो होना ही था जलील, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत पर उतरे तो जलालत इनकी मुकद्दर बन जाती है। एक मसला भी याद रखें, अहले हरब जंग में ये चीजें जायज है, जंग में ये चीजें, जंग में जब ऐसी जंग हो, मुठभेड़ हो, तो जो ये गैर होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, हम उनके घरों को तबाह कर सकते हैं, हम उनके मालो मता को बर्बाद कर सकते हैं, उनको जला सकते हैं। ये जंग की अपनी एक उसूल होता है, शरई तौर किस हद तक ये दुरुस्त है, उसका जवाब है जंग में ये चीजें जायज है। उनके घरों को उजाड़ सकते हैं, उनके मालो मता को बर्बाद कर सकते हैं, और उनको जो भी आपके हाथ में आए हम उसको क्या करें, कब्जा कर सकते हैं। ये मसला भी ज़िम्मन याद रखें। वलियुज्ज़ियल फ़ासिक़ीन, ये सब अल्लाह की इज़्न से हुआ, अल्लाह की रजा से हुआ, ताकि इन फासिकों और काफिर को क्या किया जाए, जलील किया जाए। फिर सहाबा, अब सहाबा के दिल में वो लड्डू फोड़ रहे थे, भाई हो अब हमको मालूम मता भी मिलेगा, है ना, अब कितना क्या मिलेगा, भाई इंसानी फितरत होती है। लेकिन सहाबा का मेयार, बहरहाल सहाबा हैं, हम उतना कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, सहाबा तो सहाबा हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तो अंदरून को जानता है सारा, क्या नीयत है, क्या ख्याल आया। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिह, जो कुछ अल्लाह जल्ल शानु ने अपने रसूल को दे दिया, यानी जो वहाँ माल गनीमत, वो बागात, वो दरख्त वगैरह, या वो जो जमीन, जो घर जो मिल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहते हैं कि वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूल, और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे दिलवाया, है ना, उनको जलाए वतन की, अब जो प्रॉपर्टी आ गई वो किसके कब्जे में आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आ गई। जो अल्लाह फरमाते, जो कुछ उनसे अल्लाह ने अपने रसूल को दिलवाया, फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल वला रिकाब, ए साहब सब, मैंने लाड मेरे पैगंबर साहब सब, न तुमने घोड़े दौड़ाए,
نہ تم نے اونٹ دوڑائے تو ایک افوانا. ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ نبی کے ساتھ تھے, یہ میں نے اپنے رسول کو دلوایا ہے بغیر کسی جنگ کے. یعنی کہ وہ مرعوب اتنے ہو گئے جو اللہ جل شانہ پہلے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, میں نے پہلے ہی مسلمان ایمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب ان کے دل پہ کیا گیا چھا دے. انہوں نے اپنا علاقہ ہی چھوڑ دیا, زیادہ وہ مڑبیڑ کرنے کی ضرورت, جنگ کی اتنی نوبت ہی نہیں آئی. جو ہی یہاں سے صحابہ اور اللہ کے رسول چلے گئے وہ روب ڈر کے مارے انہوں نے گھروں کو بھی چھوڑ دیا, باغات کو بھی چھوڑ دیا, چلے گئے, بھاگ گئے, وہاں سے فرار ہو گئے دم دبا کر. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا فما اوجفتم, سو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ تم نے اونٹ دوڑائے, ولا ریکا من خیل ولا رکاب, نہ اونٹ دوڑائے نہ گھوڑے دوڑائے, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر وہ چاہے, جس پر وہ اللہ جس کو چاہے اپنے رسول کو یوں ہی کسی پر مسلط کر دے, اللہ چاہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ولیکن اللہ, لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے رسلہ اپنے رسول کو علی من یشاء جس پر اللہ چاہے. کیوں؟ اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عقل تو یہی کہتی تھی بھائی ہم لڑیں گے, ہم قوت سے ہم گھوڑے دوڑائیں گے, اونٹ دوڑائیں گے, بھائی ہار کر چلے جائیں گے. اللہ فرما دینا اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کی, بس زیادہ سے زیادہ نبی کے ساتھ تھے, وہاں درخت جلائے گئے, نہ تمہیں گھوڑے دوڑائے نہ تمہیں اونٹ دوڑائے, بس اللہ نے روب ڈال دیے چلے گئے. ہاں اللہ اپنے رسول کو جس پر مسلط کرنا چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. ہاں سورہ حشر کی چند آیات تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے اہل و عیال پہ رحم فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ